تو یاد رکھو کہ بندہ دنیا اور آخرت کے اندر رسوا ہو جاتا ہے۔ کئی ایسے واقعات ہوئے کہ غسل دیا جا رہا ہے، اچانک سے سانپ آ گیا، اژدہا آ گیا، گلے سے آ کر کے لپٹ گیا۔ کئی بار ایسا ہوا، ایسے لوگوں کے لیے قبر کھودی گئی، اچانک سے بلی نما ایک جانور نمودار ہو گیا، دوسری قبر کھودی گئی، اس میں وہ جانور آ گیا، تیسری قبر کھودی گئی، اس میں وہ جانور آ گیا۔ تو خدا کے لیے صحابہ کرام کی شان میں آپ بڑی محتاط انداز میں گفتگو کریں۔ جب صحابہ کی گفتگو ہو محتاط انداز میں ان کی شان بیان کرے، ان کا مقام بیان کرے، ان کا مرتبہ بیان کرے۔ اور ہاں، یہ بھی حدیث آنے والی ہے کہ جو صحابہ کرام کی برائی کرے، خلفائے راشدین کی برائی کرے، اور کوئی مسلمان اپنی طرف سے اس کا جواب دے، اب اس کے لیے کیا ہوگا، وہ حدیث بھی آپ کے سامنے آنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے، حضور نے فرمایا جب تم ان لوگوں کو دیکھو، دیکھیں بالکل واضح کر دیا نا حضور نے، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں، یہ نہیں فرمایا خاموش ہو جاؤ، جیسے کہ آج بہت سارے مولوی ہیں صاحب، جب صحابہ کرام کی شان میں گستاخی ہوتی ہے گونگے بن کے بیٹھ جاتے، ایسا لگتا ہے منہ میں زبان نہیں ہے۔ نہیں، ہم یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، ہمیں جواب دینا چاہیے، اور میں کہتا ہوں منہ توڑ جواب دینا چاہیے۔ سرکار نے فرمایا جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں تو تم کہو کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو، تمہارے شر کی وجہ سے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر یہ الفاظ استعمال فرمائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نصیر بن زعلوق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اصحاب رسول کو برا مت کہو، بس ان کے عمل کا ایک لمحہ تمہاری زندگی کے تمام اعمال سے بہتر ہے۔ یعنی کوئی زندگی میں 70 حج کر لے، ہزاروں اسپتال بنا دے، ہزاروں لڑکیوں کی شادیاں کرا دے، صدقہ دے، ساری زندگی نیکی میں گزر جائے، لیکن فرماتے ہیں ان کے عمل کا ایک لمحہ تمہاری زندگی کے تمام اعمال سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پیارے مصطفیٰ کے دوست ہیں، پیارے مصطفیٰ کے ساتھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے میں نے حضور کو خطاب کرتے ہوئے سنا، بس آپ نے فرمایا میرے صحابہ کی عزت کرو، پھر ان کی جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، پھر ان کی جو ان کے ساتھ ملے ہوئے، پھر جھوٹ ظاہر ہوگا، یہاں تک کہ آدمی قسم طلب کیے جانے سے پہلے قسم اٹھا لے گا، شہادت کیے جانے سے پہلے شہادت دے گا۔ پر جو جنت کے بقعت کا طالب ہے تو اس پر لازم ہے کہ جماعت کو لازم پکڑے، جدائی اور تفرقہ سے بچو۔ بے شک شیطان ایک کے ساتھ ہے اور وہ دو سے بہت دور ہے، اور کوئی آدمی ہرگز کسی عورت کے ساتھ خلوت یعنی اکیلے میں نہ ملے، کیونکہ ان میں شیطان ہے، اور جس کو اس کی نیکی کی خوشی اور برائی پریشان کرے، سرکار نے فرمایا وہی مومن ہے۔ یعنی نیکی میں اسے خوشی محسوس ہونے لگ جائے اور برائی اس کو پریشان کرنے لگ جائے، یہ میں نے کیا کام کر دیا، یہ گندا کام مجھ سے کیوں ہو گیا، گویا سرکار فرماتے ہیں کہ وہی مومن ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بڑی پیاری حدیث ہے، اور یہ حدیث سنو، اور جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرے اسے جواب دو۔ حضرت عطا بن ابی رباح فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جس نے میرے صحابہ کی میری وجہ سے حفاظت اور عزت کی تو قیامت کے دن میں مصطفیٰ اس کا محافظ ہوں۔ جس نے میرے صحابہ کی میری وجہ سے حفاظت اور عزت کی تو قیامت کے دن میں اس کا محافظ ہوں، اور جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر خدا کی لعنت ہو۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ ایسے لوگوں کے لیے استعمال فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا ایک اور حدیث سن لیں اور پھر ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ بڑی شاندار حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کے قلوب کی طرف نظر کی، دلوں کی طرف، تو قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے دلوں سے بہتر پایا، تو اسے اپنے لیے چن لیا، یعنی خاص کر لیا، اور انہیں اپنی رسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو صرف اپنے لیے منتخب کرنے کے بعد دوبارہ قلوب انسانی کو دیکھا تو آپ کے صحابہ کرام کے دلوں کو سب بندوں کے دلوں سے بہتر پایا، انہیں اپنے نبی مکرم کا وزیر بنا دیا، اور وہ ان کے دین کے لیے جہاد کرتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ انہیں آپ کے دین کا مددگار بنا دیا۔ پس جس شے کو مسلمان اچھا جانے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے، اور جسے مسلمان برا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی بری ہے۔ آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں ہم اگر حضور کے دور میں ہوتے نا ہم یہ کر دیتے، ہم وہ کر دیتے، ہم تو اپنی جانیں قربان کر دیتے، ہم فلاں کام کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں یہاں پر عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ پھر حضور کے دل کو خاص کرنے کے بعد پھر جب اللہ تعالیٰ نے قلوب انسانی کی طرف قلوب انسانی کو دیکھا تو آپ کے صحابہ کرام کے دلوں کو سب بندوں کے دلوں سے بہتر پایا۔ اللہ اکبر کہ یہی وہ لوگ ہیں جو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دوست بن سکتے ہیں، صحابی بن سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں یہ بلند مقام عطا فرمایا، اور انہی بندوں میں ایک شخصیت ہے ہماری جان سے پیاری، ہمارے ماں باپ کی جان سے پیاری اور عظیم شخصیت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی معاذ اللہ گالیاں دی جا رہی ہیں۔ یہ کھٹمل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کر رہے۔ تو سنی مسلمانوں، وقت آ گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو منہ توڑ جواب دیا جائے کہ جو صحابہ کرام کی شان میں اور خلفاء کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، تاکہ ہم سرکار کی بارگاہ میں مقبول بندے بن جائیں، اللہ کی بارگاہ میں مقبول بن جائے۔ آئیے جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی، فرمایا گیا الذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور وہ جو سچ لائے اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی وہ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، فرماتے قرآن کا یہ فرمانا الذی جاء بالصدق، اور وہ جو سچ لائے، اس سے مراد ہے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، اور قرآن کا یہ فرمانا وصدق به، اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی، اس سے مراد ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھے، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عقیدہ اہل سنت کو واضح کر دیا۔ یہ عقیدہ اہل سنت کیا ہے؟ فرماتے اہل سنت کا اجماع اس بات پر ہے کہ حضور کریم علیہ السلام کے بعد تمام لوگوں میں سب سے افضل اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ کے اس کے بعد پھر اس کے بعد فرماتے پھر حضرت فاروق اعظم ہے، پھر حضرت عثمان ذو النورین ہے، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، پھر حضور کریم علیہ السلام کا قبیلہ ہے، عشرہ مبشرہ ہے، اہل بدر ہیں، اہل احد ہیں، بیعت رضوان والے، پھر باقی صحابہ کرام ہیں۔ یہ پوری ترتیب حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب تاریخ الخلفاء میں ہمارے لیے تحریر فرما دی۔ سب سے پہلے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اسلام لانے والی شخصیت، ایمان کو قبول کرنے والی شخصیت، ایمان لانے والی شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سنیں آپ، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو حضرت ابو بکر صدیق ہم سب سے زیادہ محبوب تھے، اور وہ ہم سے بہتر اور ہمارے سردار تھے۔ آپ گفتگو فرماتے رہے، یہاں تک فرمایا کہ مردوں میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دوسری حدیث حضرت حمام بن حارث فرماتے ہیں
کہ میں نے حضرت عمار ابن یاسر کو فرماتے سنا کہ میں نے حضور کو اس دور میں دیکھا جب آپ کے ہمراہ 5 غلام تھے، یعنی 5 غلام آپ پر ایمان لائے اور 2 خواتین تھی جو آپ پر ایمان لائیں، اور حضرت ابو بکر صدیق کے سوا میں نے کوئی اور نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے حضرت ابو بکر صدیق کب ایمان لائے؟ ابو نعیم نے فرات بن صائب سے ایک روایت بیان کی کہ میں نے میمون بن مہران سے دریافت کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق پہلے اسلام لائے یا حضرت علی؟ تو انہوں نے جواب دیا حضرت ابو بکر صدیق بحرہ راہب کے زمانے میں ایمان سے مشرف ہو چکے تھے، ابھی حضرت علی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ابھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار پر ایمان لا چکے تھے۔ اچھا، جتنے طالب علم بیٹھے ہیں اسکول کالجز اور یونیورسٹیز کے، وہ یہ بات ذہن میں رکھیں، جب آپ کتابیں پڑھیں گے نا بازار میں یا اسکول کے کورس میں جو شامل ہے، تو بعض جگہ آپ کو ملے گا کہ سب سے پہلے اسلام حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے قبول کیا، بعض جگہ ملے گا کہ سب سے پہلے اسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قبول کیا، بعض جگہ آپ کو ملے گا کہ سب سے پہلے اسلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے قبول کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض جگہ ملے گا آپ کو کہ سب سے پہلے اسلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا۔ اب ہو سکتا ہے کہ پریشانی آپ کو ہو کہ کیا معاملہ ہے، سب سے پہلے انہوں نے قبول کیا، انہوں نے قبول کیا، انہوں نے قبول کیا، تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ سب کے لیے آسان فرما دیا۔ فرماتے ہیں پریشان مت ہو، مردوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت ابو بکر صدیق نے قبول کیا، بچوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت علی نے قبول کیا، خواتین میں سب سے پہلے اسلام حضرت خدیجہ نے قبول کیا، غلاموں میں سب سے پہلے اسلام حضرت زید نے قبول کیا۔ اللہ اکبر۔ تو جو جھول پیدا ہو رہا تھا الحمدللہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کو ختم فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق اسلام کی طرف آئے کیسے، کیا چیز آپ نے دیکھی، اس کو اہل علم نے بھی بیان کیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق پیشہ چونکہ تجارت تھا، اور اکثر آپ کا سفر مکے سے شام کی طرف ہوتا تھا، آپ شام کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ وہاں پر امن پیدا فرمائے۔ بڑی بربریت ہے جس طرح سے ہماری ماؤں بہنوں کو مارا جا رہا ہے، بچوں کو مارا جا رہا ہے، اگر آپ اس کی تصاویر دیکھ لیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، کس طریقے سے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ یتیم کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شام پر رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق شام ہی کے سفر میں، آپ شام کے سفر میں تھے، شام میں تھے، ایک رات خواب دیکھا، ایک روشنی، ایک نور آسمان سے اترا، روشنی، وہ نور حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں آ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہا کہ یہ روشنی باہر نہیں جانی چاہیے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے مکان کے دروازے اور کھڑکیاں بند کر لی۔ صبح بیدار ہوئے تو پوچھا کہ کوئی خواب کی تعبیر بتاتا ہے؟ یہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں نے کہا کہ ہاں ایک راہب ہے جو یہ خواب کی تعبیر بتاتا ہے۔ آپ اس کے پاس گئے اور آپ نے اس سے خواب بیان کیا۔ اس نے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا نام بتایا۔ کہاں کے رہنے والے؟ مکے کا رہنے والا۔ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں قریش کے اس قبیلے سے تعلق رکھتا۔ کہا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب نبی آخر الزماں وہ ان کی بعثت ہونے والی ہے، اعلان نبوت فرمائیں گے، سب سے پہلے ابو بکر آپ ان پر ایمان لائیں گے، ان کے ساتھی بنیں گے، ان کے وصال کے بعد ان کے خلیفہ اور جانشین بھی سب سے پہلے آپ ہی بنیں گے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب سنا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خوش ہو گئے. اللہ اکبر. پھر مکے آئے اور ادھر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت فرمایا اور دعوت دینی حضور نے شروع کی. تو حضرت ابو بکر صدیق حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے, کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں, اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ میرے آقا مسکرائے, فرمایا ابو بکر وہ دلیل ہے جو تم نے شام میں خواب دیکھا تھا. اللہ اکبر. بس میرے آقا کا یہ کہنا تھا کہ ابو بکر صدیق میرے آقا کے قدموں میں گر گئے. وہ کسی نے کہا نا, ابو بکر صدیق نے کہا معجزہ دکھلائیے تاکہ آؤں میں اسلام میں, معجزہ دکھلائیے تاکہ آؤں میں اسلام میں. سرکار نے فرمایا وہ معجزہ کم ہے جو دیکھا ملک شام میں, وہ معجزہ کم ہے جو دیکھا ملک شام میں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا. اچھا, ایک مقام پہ حضور نے فرمایا میں نے جس کے سامنے اسلام پیش کیا اس نے مجھ سے کوئی نہ کوئی دلیل اور معجزہ ضرور طلب کیا سوائے میرے دوست ابو بکر صدیق کے. میں نے کہا ابو بکر میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں. ابو بکر نے کہا میرے آقا میں آپ پر ایمان لائے. اللہ اکبر. وہ کسی نے منظر کشی کی, ایک شاعر نے, مجھے اشعار بہت اچھے لگے, آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, سبحان اللہ کہیے گا. شاعر لکھتے ہیں ابو بکر آئے ان کو بھی یہی پیغام پہنچایا, ابو بکر آئے ان کو بھی یہی پیغام پہنچایا, خدا کے دین کی تلقین کی اسلام پہنچایا. کہا مجھ کو میرے رب نے نبوت دے کے بھیجا ہے, ہدایت دے کے بھیجا ہے, شریعت دے کے بھیجا ہے. میں آیا ہوں کہ بندوں کو خدا کے در پہ لے جاؤں, نجات دنیاوی و اخروی کی راہ دکھلاؤں. کہا ابو بکر نے سرکار آمنا و صدقنا, کہا ابو بکر نے سرکار آمنا صدقنا. میرے مالک میرے مختار آمنا صدقنا. میرے ماں باپ آل و اولاد قربان اس شریعت پر, محمد کے خدا پر اور محمد کی رسالت پر. یہ کہہ کر جھک گئے ابو بکر چومے ہاتھ حضرت کے, یہ کہہ کے جھک گئے ابو بکر چومے ہاتھ حضرت کے. لگے پھر خدمت تبلیغ کرنے ساتھ حضرت کے. وہ ایمان تھا جس کا خدا نے ذکر فرمایا, یہ وہ انسان تھا جس نے لقب صدیق کا پایا. اللہ اکبر. یہ شان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اب حضور کو کتنی خوشی ہوئی. حضرت ابو بکر صدیق نے جب اسلام قبول کیا نا, سرکار کو کتنی خوشی ہوئی. آئیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, البدایہ والنہایہ میں یہ بات موجود ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب حضور اپنی گفتگو سے فارغ ہوئے تو ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کر لیا, اور جب حضور ان کے پاس سے چلے تو مکے کی دو پہاڑیوں کے درمیان ابو بکر کے اسلام لانے سے آپ سے زیادہ کسی کو خوشی نہ تھی. سرکار کریم علیہ السلام سب سے زیادہ خوش تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. اچھا, حضور خوش کیوں ہوئے, حضور خوش کیوں تھے؟ اب اس پر گفتگو کی اہل علم نے. کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق ایک قیمتی ہیرا تھے جنہیں اللہ نے حضور کے لیے محفوظ کر کے رکھا ہوا تھا. اور خوشی کی وجوہات کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے دور جاہلیت میں کبھی بت پرستی نہیں کی. ایک بات, شراب نہیں پی. دوسری بات, زنا نہیں کیا. تیسری بات, چوتھی بات, سارے مکے والے ابو بکر صدیق سے محبت کرتے, بلکہ سارے عرب ابو بکر صدیق سے محبت کرتے. پانچویں بات, پاکیزہ اور بلند اخلاق والے تھے. چھٹی بات, غریبوں پر کمال شفیق اور مہربان تھے. ساتویں بات, گمشدہ لوگوں کو تلاش کرتے انہیں گھر لا کر کے گھر والوں کے حوالے کر دیتے. اللہ اکبر. آٹھویں بات,
سب لوگوں پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے. اور نویں بات یہ ہے کہ ابو بکر صدیق حق بات کہنے میں کسی کا خوف نہیں کرتے تھے. یہ وہ خوبیاں تھی کہ ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی خوشی ہوئی. چنانچہ سنیے اب میں تفصیلاً ایک ایک چیز بیان کرتا، اور انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہی انشاءاللہ میری گفتگو جاری رہے گی. حضرت ابو بکر صدیق نے، میں نے آپ سے کہا، کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا. چند برس کی عمر میں اعلی حضرت نے بھی اس کو لکھا، آپ کے والد بت خانے میں لے گئے، اپنی اہلیہ سے کہا تیار کرو میرے بیٹے ابو بکر کو، آج مجھے خدا سے ملاقات کے لیے لے جانا ہے. بت گدے میں لے آئے، کہا بتوں کے سامنے کھڑا کر کے، ایک بڑے بت کے سامنے، سارے بت تھے، یہ تمہارے بلند و بالا خدا ہے، انہیں سجدہ کرو. پھر انہیں اکیلے چھوڑ کر چلے گئے. جب آپ کے سامنے تشریف لائے تو دیکھا ابو بکر صدیق ایک بت کے سامنے کھڑے ہوئے، اسے فرما رہے ہیں میں بھوکا ہوں. بچپنا ہے ابو بکر صدیق. اس بت سے کہہ رہے ہیں میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، مجھے کپڑے دے، میں پتھر مارتا ہوں، اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا. وہ بت بھلا کیا جواب دیتا؟ آپ نے ایک پتھر اس کے مارا جس سے لگتے ہی وہ گر پڑا، اور آپ کی طاقت کی تاب نہ لاتے ہوئے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. والد نے یہ حالت دیکھی، انہیں غصہ آیا، وہاں سے آپ کو لے کر اپنی اہلیہ کے پاس آئے، سارا واقعہ بیان کیا. ماں نے کہا ابو قحافہ، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد کی کنیت ہے، ابو قحافہ میرے بچے کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. جب یہ پیدا ہوا تھا تو غیب سے آواز آئی تھی، اللہ کی سچی بندی تجھے خوشخبری ہو، تیرا یہ بچہ عتیق ہے، آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے، اور محمد الرسول اللہ کا صاحب اور رفیق ہے. یہ روایت حضرت ابو بکر صدیق نے، جو میں بیان کر رہا ہوں دیکھ کر، اس لیے بیان کر رہا ہوں، ابھی آپ کو پتا چل جائے گا، یہ روایت ابو بکر صدیق نے خود مجلس میں بیان کی. جب یہ بیان کر چکے، جبریل امین سدرہ سے نازل ہو گئے، عرض کی صدق ابو بکرین وہو صدیق، ابو بکر نے سچ کہا، وہ صدیق ہیں. ابو بکر نے سچ کہا، وہ صدیق ہیں. ابو بکر نے سچ کہا، وہ صدیق ہے. یہ 3 بار کلمات جبریل امین نے دہرا دیے. اللہ اکبر. یہ شان. کبھی شراب کو منہ نہیں لگائے ابو بکر صدیق، کبھی شراب کو منہ نہیں لگائے. آپ ذرا سوچیں نا، اس دور میں تو گھروں میں شرابیں بنتی تھی نا، مٹکوں میں پانی کی طریقے سے رکھی جاتی تھی. ابو بکر صدیق نے کبھی انگلی ڈال کے چکا تک نہیں. اور آج ہماری قوم کا کیا حال ہے؟ جگہ جگہ پہ شراب خانے کھلے ہوئے، غیر مسلموں کے نام پر لائسنس لے کر دکانیں کھلی ہوئی، اور شراب لینے والوں کی اکثریت، شرم آتی ہے، ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں، وہ ہمارے ہی بھائی، ہمارے مسلمان ساتھی. آپ ذرا سیٹرڈے نائٹ کو دیکھیں نا، ان شرابوں کی دکانوں کے باہر گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوں گی، اور لفافے کے اندر یہ بوتل رکھ کر کے لے جا رہے ہوں گے. الحمدللہ ہماری ایک سنی تنظیم، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور وکیلوں کا ایک پورا گروپ ہے، انہوں نے پٹیشن داخل کی، اور شراب خانوں پر اب پورے کراچی کے اندر پابندی لگا دی گئی. لیکن یہاں پر جس چیز پر پابندی لگاؤ نا، وہ پہلے سے زیادہ زور سے بکنا شروع ہو جاتی ہے. اب وہ آپ فون پہ وہ آرڈر لیتے ہیں، اور گھر پر آ کر کے ان کی سپلائی جاری ہے. ابو بکر صدیق نے کبھی شراب کو چکا نہیں. لوگوں، دنیا میں گناہ کرنا بہت آسان ہے، اور گناہوں کی دنیا میں اپنے آپ کو بچانا یہی تو تقویٰ ہے. یہی چیز تو ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرتی ہے. گناہ کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن گناہ سے خود بچنا اور اپنے دوستوں کو بچانا، یہ بڑی کمال کی بات ہوتی ہے.
ابو بکر صدیق نے کبھی بھی شراب کو نہیں چکھا. ایک مرتبہ جماعت صحابہ میں سوال ہوا, کسی نے پوچھ لیا ابو بکر یہ بتائیے کیا آپ نے کبھی شراب پی زمانے جاہلیت میں؟ آپ نے کہا اعوذ باللہ, خدا کی پناہ. اس پر لوگوں نے پوچھا کہ کیوں؟ کہا میں اپنی مروت اور آبرو کی حفاظت کرتا تھا. شراب خور یہ اپنی مروت اور آبرو کو برباد کر دیتا ہے, میں حفاظت کرتا تھا. یہ بات جب حضور کی بارگاہ میں پہنچی, حضور نے 2 مرتبہ فرمایا صدق ابو بکر, صدق ابو بکر, میرے ابو بکر نے سچ کہا, میرے ابو بکر نے سچ کہا. اللہ اکبر. تو جس دور میں شرابیں مٹکوں میں رکھی جاتی تھی, گھروں میں بنتی تھی, ابو بکر صدیق نے شراب کو نہیں چکھا. میں نے آپ سے کہا سارے عرب والے ابو بکر صدیق سے محبت کرتے تھے. تعلق تھا قبیلہ تیم سے. اس کی ذمہ داری تھی قتل کے فیصلے کرنا. اب جب قتل کے فیصلے ہوتے ہیں تو دیت جمع ہوتی ہے, اور یہ ساری دیتیں لوگ ابو بکر صدیق کے پاس جمع کراتے. کوئی کہتا فلاں بندے کے پاس جمع کرا دو, لوگ تیار نہیں ہوتے تھے. قتل کے فیصلے, کسی کا بھائی مر گیا, کسی کا بیٹا مر گیا, کسی کا باپ مر گیا, حضرت ابو بکر صدیق جو فیصلہ کرتے تھے عرب قوم اس کو تسلیم کیا کرتی تھی. اللہ اکبر. یہ حال تھا. اور حضرت ابو بکر صدیق کتنے رحم دل تھے. حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ذرا جملے سنیں کتنے شاندار ہیں میرے آقا کے. فرمایا میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں. اللہ اکبر. اتنے رحم دل حضرت ابو بکر صدیق ہیں, حق بات کہنے میں کبھی نہیں ڈرا. پوری زندگی ابو بکر صدیق کی آپ اسٹڈی کر لیں, حق بات کہنے میں کبھی نہیں ڈرے. جو موقع ہوا حق بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. اسلام قبول کیا. وہ تو تاجر تھے. آپ ذرا تاجروں کو دیکھیں, وہ گفتگو میں بڑے محتاط ہوتے ہیں نا. تاجر بڑے محتاط ہوتے ہیں. یار کوئی ایسی بات نہیں کرنی, کیا پتا کہ کسٹمر جو ہے وہ دوسرے فرقے سے تعلق رکھتا اور ناراض ہو گیا تو ہماری تو بونی ہی نہیں ہوگی, جب بونی نہیں ہوگی تو کاروبار ہی آگے نہیں چلے گا. اور اللہ اکبر, میں نے دنیا میں دیکھا, حیران ہوتا ہوں میں نے افریقہ میں دیکھا, انڈیا میں دیکھا, وہاں بھی دیوبندی کا داخلہ ممنوع. اس نے اوپر ہی دکان کے اوپر لکھ کے لگایا ہو, کوئی وہاں بھی ہوٹل میں کھانا نہیں کھائے گا, کوئی دیوبندی کھانا نہیں کھائے گا. صاف واضح طور پر جو ہے وہ لکھ کر کے لگایا ہوا. تو یہ بھی ایک ہمت ہے. اور ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو میں دیکھتا کہ جیسے ہی اسلام قبول کیا, بیٹھ نہیں گئے گھر میں, حضرت ابو بکر صدیق نے دعوت اسلام دینی شروع کر دی. آپ دیکھیں نا کتنا کڑا دوڑ کہ حضور کا جو بھی ساتھ دے اس کو ظلم کا نشانہ بنایا جائے, تشدد کیا جائے, مارا جائے. اور ابو بکر صدیق کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا, مارا گیا, ٹارچر کیا گیا. وہ واقعات آئیں گے آپ کو. زخمی ہو گئے, بے ہوش ہو گئے. جب کفار حضور پر حملہ کر رہے تھے, ابو بکر صدیق نے حضور کو گھیر لیا, سارے وار اپنے جسم پر کھائے, ساری مار برداشت کی, بے ہوش ہو گئے. لوگ اٹھا کر کے گھر لے کر کے آئے. والد سرانے موجود ہیں, والدہ موجود ہیں, گھر والے موجود ہیں. آنکھیں کھلتی ہیں تو والد سوچتے شاید میرا نام لیں گے, والدہ سوچتی ہے شاید میرا نام لیں گے. ابو بکر صدیق اس زخموں سے چور ہیں, آنکھیں کھولتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں. اللہ اکبر. یہ شان حضرت ابو بکر صدیق کی, یہ ایمان کی حرارت, یہ ایمان کی گرمی. کاش کہ اللہ تعالیٰ یہ حرارت ہمارے قلوب میں پیدا فرما دے. یہ بتاؤ کہ میرے آقا کیسے ہیں. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق نے ہر ایک کو تبلیغ کی, جو ساتھی تھا اسے تبلیغ. آج ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ ہم دکانوں سے اٹھ کے آتے ہیں, اپنے ساتھی سے نہیں کہتے چلو یار نماز پڑھ کے آتے. کہتے ہیں ہم لوگ؟ ہم نہیں کہتے. کیوں نہیں کہتے آپ؟ لوگ گمراہ کرنے کے لیے نماز کا سہارا لیتے ہیں. 40 دن ہمارے بچوں کو لے جاتے ہیں.
اور پھر وہیں پر پلاننگ ہو کر کے خود کچھ بمبار تیار کیے جاتے ہیں، وہیں سے تو دہشت گردی کے افراد فراہم ہوتے ہیں۔ کیا ہمارے بچے مرنے کے لیے رہ گئے؟ ہمارے بچے کیا پھٹنے کے لیے رہ گئے؟ فضل الرحمان کا کوئی بیٹا پھٹا، منور حسن کا کوئی بیٹا پھٹا، جماعت اسلامی کا سراج الحق کا کوئی بیٹا پھٹا؟ انہی غریبوں کو لے کر کے گئے نماز کے نام پر۔ نماز پڑھیں گے صاحب، نماز جو ہے وہ اہم عبادت ہے۔ پھر دماغ کو واش کیا گیا، اور پھر آپ دیکھ لیں ایجنسیوں نے دکھایا، بالکل دیواروں پہ تصویر بنائے گئی، یہ جنت ہے، یہاں پہ حوریں ملیں گی، فلاں ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ اللہ اکبر، ان بچوں کو مروا دیا۔ 17 سال کے بچے، 15 سال کے بچے، 19 سال کے بچے، تم نے ان کو فدائی بنا کر کے صاحب تمہیں جنت مل جائے گی، قوم کے بچوں کو تم نے مروایا اور اپنے بچوں کو تم نے سنبھال کر کے رکھا۔ یہ کون سی شریعت اور یہ کون سا راستہ ہے؟ خدا کے لیے اے میرے نوجوانوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ نماز کی آڑ میں دیکھو کس طریقے سے گمراہ کیا، تو تم تو لوگوں کو ہدایت پہ لانے والے بن جاؤ نا۔ جب نماز کے لیے اٹھو تو 5 لوگوں کو آواز تو دے دو، ہو سکتا ہے 2 آدمی آپ کے ساتھ آ جائیں، اور یہ نماز پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی مغفرت فرما دے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو ہم لوگ کوشش کیوں نہیں کرتے؟ آپ دیکھیں کیا حال بنا دیا ہم نے اپنے گھروں کا۔ ہمارے بچوں سے کہو گانا سناؤ، فوراً گانا سنائے گا۔ اذان سناؤ، وہ انگلی منہ میں دبا لے گا۔ نعت سناؤ، انگلی منہ میں دبا لے گا۔ کیوں نہیں سکھاتے اپنے بچوں کو اذانیں؟ کیوں نہیں سکھاتے بچوں کو نمازیں؟ کیوں نہیں سکھاتے بچوں کو کلمے؟ اور بچہ جب یاد کر کے سنائے اسے 150 روپے دو، تاکہ بچہ خوش ہو جائے آپ کا اور آگے بڑھے۔ اسی طریقے سے ہمت پیدا ہوتی ہے، اسی طریقے سے بچے آگے بڑھتے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے تو اپنے گھروں کا حال کیا کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام قبول کیا، اپنے گھر والوں پر محنت کی، میں آگے آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ اکبر، سب کو دائرہ اسلام میں لے کر کے آئے ابوبکر صدیق۔ اور سنو، جو اسلام قبول کیا، جن لوگوں نے ابوبکر صدیق کی دعوت پر، زبیر بن عوام، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عثمان ابن عفان، طلحہ بن عبید اللہ، سعد ابن ابی وقاص، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت عبیدہ بن جرہ، عبد الرحمن ابن عوف، حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد، ارقم بن ابی ارقم، یہ سارے اکابر صحابہ کرام ہیں۔ ان کو دعوت اسلام دی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق نے دی ہے، اور ایک ایک کر کے لائے، حضور کی بارگاہ میں ایک ایک کر کے لائے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو اپنی غلامی میں شامل کیا۔ اب یہ غلامی میں شامل ہوئے، آپ کہیں گے فائدہ کیا ہوا؟ اب اسلام کی خوبصورت عمارت کھڑی ہونا شروع ہوتی ہے۔ ستون ہے نا، ابوبکر صدیق ہیں، فاروق اعظم ہے، عثمان غنی ہے، مولا علی ہے، یہ ستون ہے، ادھر عشرہ مبشرہ ہیں، یہ اسلام کی عمارت کھڑی ہونا شروع ہوتی۔ اللہ اکبر، تو بہت بڑا کردار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، اور پھر سب کو دار اسلام میں لے کے آئے۔ اپنے والد کو بھی مسلمان بنایا، اپنی والدہ کو بھی مسلمان بنایا۔ میں اگلی نشست میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو دوستو، اسلام کے لیے ہم سب کو کوششیں کرنی ہیں، ہم سب کو محنت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو تاجر بنایا، لوگ آپ کے آفیسز میں کام کرتے ہیں، اسلام کی محبت دل میں پیدا کرو۔ اور اسلام کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ اپنا اخلاق اچھا کر لو، اپنا کردار اچھا کر لو، پاکیزہ کر لو، کہ آپ کے ورکر بھی آپ کو دیکھیں تو آپ کی طرح بننے کی کوشش کریں۔ تو اسلام کو ہم سب نے آگے بڑھانا ہوگا، اسلام کے لیے ہم سب نے محنت کرنا ہوگی، اپنے مسلک کے لیے ہم سب نے جد و جہد کرنا ہوگی۔ اور میں تم سے سچ کہتا ہوں، تمام ایجنسیز کی نظر مسلک کے اہل سنت و جماعت پر ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر محب وطن کوئی لوگ ہیں تو وہ یہی یا رسول اللہ کہنے والے۔ تو اپنے بچوں کو عالم بناؤ، اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، تاکہ فوج میں جب امام حضرات کی جابس آئے، نیوی میں آئے، ایئر فورس میں آئے، آپ کے بچے عالم ہوں، اس پوسٹ پر جائیں، ادھر جا کر کے بیٹھیں، دین کی خدمت کریں۔ تو الحمدللہ یہ اب ہم سنیوں کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ ہم سنی مل کر کے کام کریں اور اپنے بچوں پر محنت کریں، تاکہ ہمارا یہ ٹیلنٹ جو ہے وہ ضائع نہ ہو۔
تو ہمیں اللہ تعالی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے نالین کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ایسی محبت اور ایسا پیار جو ان کے دل میں رسول اللہ علیہ السلام کے لیے تھا، اللہ تعالیٰ ویسی محبت پیدا فرمائے، اسلام کے لیے ویسی محبت پیدا فرمائے۔ 14 مارچ بروز منگل رات 9 بجے سے 10 بجے تک اسی مسجد میں عقائد اسلامیہ کورس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ 9 بجے سے 10 بجے تک حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عرفان صاحب مدنی یہاں پر عقائد اسلامیہ کے حوالے سے وہ درس بھی دیں گے، تو اس میں بھی شرکت کی جائے، آپ کے علاقے میں بھی ان کورسز کا آغاز ہو۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے ایسے لوگ کہ جنہوں نے قرآن مجید نہیں پڑھا، بڑے ہو گئے، مدرسے کھلنے چاہیے رات کے وقت تاکہ یہ بڑے حضرات بھی قرآن مجید پڑھ سکے، محنت کر سکے، اور کوئی اس میں شرم کی بات نہیں ہے، اور علم کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، میں نے ایک لڑکا دیکھا 25-30 سال کا لڑکا، 3 مہینے 10 دن میں اس نے قرآن حفظ کر لیا تھا۔ میں اس کو دیکھ کر کے حیران ہو گیا کہ 3 مہینے 10 دن، اور ابھی میں نے دیکھا ایک بچی کو 1 مہینے میں اس نے قرآن مجید حفظ کر لیا۔ حیران ہوتا ہوں میں کہ کیا شان ہے مولا کہ تو نے قرآن مجید ہمارے بچوں کے قلوب میں رکھ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے، ہمارے قلوب کے اندر محبت پیدا فرمائے، آپس کی نفرتیں جو ہمارے دلوں میں ہیں اللہ اس کو دور کر دے، اور دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی بقیہ باتیں اور ایک پوری تاریخ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہماری نشستوں میں چلتی رہیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔